ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا۔ ان کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور ماریب کا عظیم باندھ اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ جلجلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم، اور ایک رات میں دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ یہ ہے قوم سبا کا سفر۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آباد تھی۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان کی اصل طاقت ماریب کا عظیم باندھ تھا۔ یہ ڈیم اتنا وشال تھا کہ اس کے ذریعے دونوں طرف پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ مسافر یہاں سے گزرتے تو انہیں بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن میں اس شہر کو پاک شہر کہا گیا ہے۔ اس قوم کی سب سے مشہور حکمران رانی بلقیس تھیں۔ وہ ایک با حکمت اور طاقتور رانی تھیں۔ ان کا تخت اور نظام بہت مضبوط تھا۔ جب حضرت سلیمان کا خط انہیں ملا، جس میں اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت تھی، تو بلقیس نے پہلے تحفے بھیجے۔ مگر سلیمان نے فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا، پروردگار میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ ان کے ساتھ پوری قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وقت بدلا اور بلقیس کا دور ختم ہوا۔ آنے والی نسلوں میں شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ لوگ کہنے لگے، یہ باغ ہم نے بنائے ہیں، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے نبی بھیجے، انہیں چیتاونی دی کہ اگر شکر چھوڑ دو گے تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ مگر قوم سبا نے مذاق اڑایا اور کہا، کیا تمہارا رب ہمارے اس پہاڑوں جیسے مضبوط باندھ کو بھی گرا سکتا ہے؟ جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ روایتوں کے مطابق ماریب باندھ کی بنیاد میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ لوگ گھمنڈ میں اندھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ چھوٹے چوہے اس عظیم باندھ کا کیا بگاڑ لیں گے۔ پھر وہ خوفناک رات آئی۔ پورا شہر سو رہا تھا اور اچانک باندھ ٹوٹ گیا۔ پانی جو کبھی رحمت تھا اب قہر بن چکا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، پھر ہم نے ان پر باندھ توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، مگر کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر، باغ اور بازار سب ایک ساتھ ڈوب گئے۔ جو زمین جنت تھی وہ ایک جھٹکے میں ویرانہ بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے باغوں کے بدلے اب وہاں کڑوے پھل اور کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی گئیں، اور جو لوگ کبھی دنیا کی سب سے امیر قوم تھے وہی لوگ اب بکھر کر الگ الگ علاقوں میں بس گئے۔ یہ کہانی صرف سبا کی نہیں بلکہ ہر اس قوم کی ہے جو نعمت پا کر شکر بھول جاتی ہے۔